بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى جو سورہ نمبر 42 ہے، اس کے اختتام تک ہم پہنچ گئے ہیں، تقریباً آیت نمبر 48 ہے، 49 ہاں 49 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ سورہ مبارکہ کے آخر میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، گویا کہ ایک کنکلوژن ڈرا کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے غلط رویوں پر اللہ تعالیٰ یہ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ تم نے ماننا ہے مانو، اپنا ہی بھلا کرو گے، نہیں ماننا تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، اسے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ سورہ بقرہ کے بھی اختتام میں اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چاہیں جو چاہیں سمجھیں، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ساری اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ اس کا نتیجہ بیان کیا ہے، یعنی اس کی بادشاہت ہے، وہی ساری سلطنت کا مالک ہے، اسی کا چلانے والا ہے۔ اس بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مخلوقات بنائے، وہ بناتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جن کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جن کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جن کو چاہتا ہے وہ بے اولاد رکھتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدرت کے جو مشاہدات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، وہ دنیا میں اور بھی بہت سے مختلف گوشوں میں نظر آتے ہیں، مگر ایک تمہاری ہی اپنی زندگی میں، تمہارے سامنے انسانوں میں اللہ کے فیصلوں کا تم نتیجہ دیکھتے ہو کہ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں بیٹے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ہاں بیٹیاں بیٹے دونوں ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی۔ یہ اللہ ہے کہ جو ہر چیز سے واقف ہے، کس کو کیا دینا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے اپنے علم کی روشنی میں تو پھر اس کی قدرت کو کوئی روک نہیں سکتا، یعنی وہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے امتحان آزمائش میں مبتلا کرنا ہے، کس کے لیے کون سا فیصلہ زیادہ موزوں مناسب ہے، اس کے مطابق اس کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کے علم کے مطابق جب کوئی چیز طے پا جاتی ہے تو پھر وہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اور کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، یعنی روبرو، آمنے سامنے۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ انکار کرنے والے انکار کرتے ہوئے جو باتیں کرتے تھے، ان میں ایک بات وہ یہ بھی کرتے کہ اگر
واقعی آپ کے اوپر کوئی اللہ کا پیغام اترا ہے تو پھر ہم پر کیوں نہیں اترا؟ اور اگر واقعی آپ اتنے اعتماد کے ساتھ دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر ہماری بات براہ راست اس سے کرائیے۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کا اللہ خالق مالک ہے جو آپ ہی سے باتیں کرتا ہے؟ بھائی آپ سے کیوں کرتا ہے؟ ہم مال و دولت میں، سیاسی اقتدار میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں آپ کے مقابلے میں زیادہ آگے اور مضبوط نہیں ہیں۔ بھلا یہ سب چیزیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ آپ کے اپنے عقیدے نظریے کے مطابق اسی نے دی ہیں، تو پھر وہ ہم کو اپنے سے کلام کرنے سے کیوں نہیں نوازتا؟ بات کتنی بیکار کیوں نہ ہو، لیکن اگر آدمی زورتار طریقے سے بیان کرے اور انسان کے پاس اعتماد بھی ہو اور سننے والے بہت سے بیوقوف لوگ بھی ہوں تو بات چل پڑتی ہے اور لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ انکار کرنے والوں نے اس طرح کی فضول باتیں کی اور لوگوں کو اپنی ان باتوں سے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کی یہ شان نہیں، اس کا یہ مقام مرتبہ نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے براہ راست، الا وحین، سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے سے ہو، یعنی کوئی اللہ کی طرف سے ایسا اشارہ ہو کہ جو دل میں اللہ کی جانب سے پیغام پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے اشارات کے ذریعے سے، اس طرح کے طریقے کہ جو دل میں اس کے پیغام کو پہنچا دیں، ایسے تو بات کو وہ پہنچاتا ہے۔ آؤ من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ وحی کے ذریعے سے کرتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا۔ قرآن نے یہ بتایا کہ وَكَلَّمَهُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آواز کے ذریعے سے پردے کے پیچھے بات کی، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حوصلہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اب مجھے دکھا بھی تو، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھائی یہ بات سن لی تو نیکسٹ سٹیپ بھی لے لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں اس امکان کو بھی بیان کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من ورائے حجاب، کہ پردے کے پیچھے سے وہ کسی سے کلام کرے۔ او یرسل رسولا، یا پھر وہ بھیجے کوئی رسول، یعنی کوئی فرشتہ، فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ جو چاہے وہی کرے اس کے اذن سے۔ یہ عام طور پر طریقہ اختیار کیا گیا کہ فرشتے آتے اور وہ وہی کرتے۔ ایک طریقہ اختیار کیا گیا کہ دل میں کوئی بات آ گئی، کوئی خواب جو پیغمبروں کے معاملے میں تو باقاعدہ ایک وحی کا ذریعہ ہے، یا کھلی آنکھوں کے ساتھ دل میں کوئی بات ڈال دی گئی، یہ طریقہ بھی اختیار کیا گیا۔ اور بعض صورتوں میں یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، وہ فرشتے دل میں پیغام کو باقاعدہ القاء کر دیتے، اور جب وہ اس پیغام کو پہنچاتے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر تو آپ کے اوپر ایک خاص انداز کی پریشر، مشکل کیفیت طاری ہوتی، آپ پسینے سے شرابور بھی ہوتے، اور بھی اس کی تفصیلات بیان ہوتی ہیں۔ جب وہ ختم ہو جاتی تو آپ کو بالکل وہ ازبر ہوتا، وہ کلام آپ کو یاد ہو جاتا۔ اس انداز کے
ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ فرشتے انسانی شکل میں آتے، جیسا کہ قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہوا، مگر یہ ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی اللہ کا براہ راست کلام کرنا نہیں ہے، یہ ایک بالواسطہ طریقے سے پیغام پہنچا۔ سو یہاں تو جو بات ہو رہی ہے وہ کلام کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے کلام براہ راست نہیں ہوتا، یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی وحی، کوئی اشارہ ہوتا ہے، یا حجاب کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے، پھر وہ وحی کرتا ہے اس کی مرضی سے جو چاہتا ہے۔ انہو علی حکیم، وہ بہت بلند ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی ایک جانب تو اللہ بلند و برتر ہے، اس لیے یہ عام انسان کی مجال نہیں ہے، عام انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ فرمائش کرے اور اللہ کے ساتھ دو چار باتیں ہو جائیں، نہیں، وہ بہت بلند ہے، لیکن وہ حکیم ہے، اپنی حکمت سے وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اپنے کلام کو پہنچانے کے لیے، اور چونکہ براہ راست وہ انسانوں سے کلام نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ فرشتوں کا انتخاب کرتا ہے جن کو وہ کلام ملتا ہے، اور وہ پھر اللہ کے اس کلام کو، پیغام کو اللہ کے پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ پہنچانے کا عمل ہے جس وجہ سے ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ سو اللہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو یہ پیغام ملے گا، اور وہ بہت بلند ہے۔ اس کا یہ بلند ہونا انسانوں کے لیے اپنی اس موجودہ شکل میں اس کے ساتھ براہ راست کلام کرنے کے امکان کو ختم کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے، اوحینا الیک، ہم نے وحی کی آپ پر بھی، یعنی جیسے اللہ کے وحی کے ذریعے سے پیغام پہنچانے کے طریقے رہے ہیں، ایسا ہی اللہ نے طریقہ اختیار کیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اپنے حکم کی روح وحی کی، یعنی ہم نے اپنا جو فیصلہ تھا، اپنا جو پیغام تھا، اس کو اس طرح سے پیش کیا کہ وہ آپ تک پہنچ گیا، اور یہ اصل میں اللہ کی طرف سے روح تھی۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کی جانب سے آنے والے ان فیصلوں کے بارے میں جن میں ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جو انسان کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی، وہ صلاحیتیں جو ہم کو انسان بناتی ہیں، اس کے لیے بھی یہ روح کا لفظ آ جاتا ہے، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں وحی کے لیے بھی، جو اصل میں کیا ہے، غیر مرئی ہے، انویزبل، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سے ہم نے وحی کی آپ کی طرف روحًا من امرنا، اپنے حکم کی روح، یعنی اپنا حکم اس شکل میں کہ وہ نظر نہیں آتا، اللہ نے اس کو آپ کے اوپر نازل کیا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہیں تھے کہ جانتے نہ کتاب کو اور نہ ایمان کو۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کی تشریح کی کہ یہ جو اللہ نے وحی نازل کی، یہ وحی کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ الکتاب اور الایمان پر۔ الکتاب سے مراد یہاں اور قرآن کے اور بہت سے مقامات پر شریعت ہے۔ قرآن مجید نے 4 آیات میں یہ بتایا، ایک ہی بات بتائی کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور جو دین دیا وہ دین الکتاب اور الحکمہ پر مشتمل ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی ہے کہ جس نے بھیجا ان امیوں میں، یعنی
بنی اسماعیل کے لوگوں میں، جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے مقابلے میں ان پڑھ تھے، کتاب سے واقف نہیں تھے، ان میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیات ان کو پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ دین کا اصل مقصد ہے کہ انسانوں کا تزکیہ ہو، انسان اپنے اندر سے اپنے اخلاق میں اور خارج میں اپنے بدن میں اور خوراک میں پاکیزگی پیدا کرے، اور ان کی شخصیت کی ترقی ہو، نشو و نما ہو، وہ اخلاق میں بھی اور وہ روحانیت میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں آگے بڑھیں۔ یہ دین کا مقصد ہے۔ لیکن دین کے کنٹینٹس کیا ہیں؟ دین کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ اس کے لیے قرآن الفاظ استعمال کرتا ہے، الکتاب والحکمہ، شریعت اور اخلاقیات اور ایمانیات۔ الکتاب شریعت ہے، شریعت یعنی قانون، اور الحکمہ یہ اخلاقیات ہے، وہ اخلاقیات کہ جن کو اللہ نے تمام انسانوں کو اس دنیا میں بھیجتے ہوئے ان کے اندر داخل کر دیا۔ چنانچہ یہ یونیورسل موریلٹی ہے جو ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ تمام دنیا کے انسان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسانی جان قیمتی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کی جان لیتا ہے تو یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھ لیا کہ کچھ جانیں لی گئیں، اور وہ لوگ کہ جو اس طرح کے ہمارے شریعت سے واقف نہیں تھے، ان کے ہاں ایک شدید اس کے بارے میں رد عمل پیدا ہوا۔ انصاف، سچ، ہمدردی، یہ سب چیزیں ہیں جو پوری انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائی۔ قرآن نے اس کو کہا کہ یہ ہے الحکمہ۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں آیات نمبر 22 سے لے کے 39 تک اللہ تعالیٰ نے بہت سی اخلاقیات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ان باتوں میں سے ہیں، ذالک مما اوحی الیک ربک، جو تمہارے رب نے تم پر وحی کی حکمت کی کیٹیگری میں۔ حکمت سے مراد اخلاقیات، والدین کے ساتھ حسن سلوک، غریب لوگوں پر خرچ کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، زنا کے قریب نہ جانا، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ، تکبر نہ کرنا۔ تو یہ قرآن مجید کہتا ہے یہ ہے جس کو قرآن کے الفاظ ہیں، یہ اخلاقیات ہیں، یہ حکمہ ہے۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب شریعت ہے۔ یعنی انہی اخلاقیات میں بعض ایسے سوالات ہیں کہ جن کا جواب انسان خود سے نہیں جان سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروباری اخلاقیات یونیورسل ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سود جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ انسان خود سے فیصلہ نہیں کر پاتا، تو اللہ نے اس کو اپنی شریعت میں طے کیا ہے۔ یہ شریعت، یہ کتاب، یہ اصل میں چند ان اللہ کے فیصلوں کا نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں کر کے واضح کر دیے کہ جن معاملات میں انسان اپنی تمام اخلاقی کلیرٹی کے باوجود غیر واضح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یہاں کتاب اور حکمت کی جگہ کتاب اور ایمان بیان کر دیا، جس سے معلوم ہوا کہ الحکمہ میں اخلاقیات بھی شامل ہیں اور ایمانیات بھی شامل ہیں۔ یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس لیے لفظ بدل کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ صرف میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان اور اخلاق یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کی چیز ہے، دونوں ایک ہی عنوان کے تحت آتے ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کیوں؟ اس کی دو بڑی وجوہات معلوم ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کے اندر اخلاقیات ہیں، اس سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سوالات کا جواب
ایمانیات سے ملتا ہے۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ساری انسانیت انہی اخلاقی اصولوں کو مانتی ہے، پیدائشی طور پر مانتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سارے انسانوں کو ایک اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب ڈیزائنر ایک ہے تو ڈیزائن بھی ایک ہی ہوگا۔ آپ کو اس میں پریشانی کی بات ہے؟ یا تو کوئی کسی نے پیدا کیا ہوتا، کوئی کسی نے پیدا کیا ہوتا تو کنفیوژن ہوتا۔ جب سب کو اسی نے پیدا کیا ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جیسے اس نے ایک ناک دی ہے، دو کان دیے ہیں، ایسے ہی اس نے یہ بتایا ہے کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ تو یہ ایمانیات اس کو واضح کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اخلاقیات سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ دے تو دیا، مگر دیا کیوں؟ اس کے ملنے سے تو بڑی مصیبتیں ہیں۔ نہ دل میں احساس ہوتا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے، نہ ہم اس مصیبت میں پھنستے کہ معاشرے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے اور ہم کوڑ رہے ہیں، سچ بولنے والے کی پٹائی ہو رہی ہے تو پریشان ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا کیوں؟ اس کا جواب ہے آخرت پر ایمان۔ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور اس امتحان کا نتیجہ اگلی دنیا میں نکلے گا۔ یہاں اللہ نے آزمانے کی غرض سے ہم کو اخلاقیات دیے، لیکن یہ فیصلہ نہیں کیا کہ جو اخلاقیات میں آگے ہوگا وہ انفرادی طور پر دنیا میں بھی آگے ہوگا، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے آخرت کی زندگی میں اس امتحان کا نتیجہ طے کیا ہے کہ وہاں سزا ملے گی یا انعام ملے گا۔ یہ ہے پہلا ریلیشن شپ بٹوین اخلاقیات اور ایمانیات۔ اور دوسرا اہم ریلیشن شپ یہ ہے جو پرابیبلی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان نصیب ہی اس کو ہوگا جو اپنی اخلاقیات کی قدر کرے گا، جو اخلاق پر چلے گا، جو سچا ہوگا، جو دیانتدار ہوگا۔ جھوٹے آدمی کو ایمان نہیں ملے گا، جھوٹے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ملے گی، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ آپ کہیں گے جی بہت سارے لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور جھوٹے ہیں۔ نہیں، وہ اگر جھوٹے ہیں تو ہدایت یافتہ نہیں ہے، اور اگر ہدایت یافتہ ہے تو جھوٹے نہیں ہیں۔ یا ایک تیسری چیز بھی ہے جو بہت زیادہ ہے کہ ابھی مقابلہ جاری ہے، میچ ابھی ختم نہیں ہوا، یا ان کا جھوٹ ان کا رہا سہا ایمان کا ستیہ ناش کر دے گا اور فارغ ہو جائیں گے، یا ان کا ایمان، ان کی ہدایت ان کے جھوٹ کو ختم کر دے گا۔ یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس کو لوگوں نے غلط سمجھا اور بہت غلط سمجھا، کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ دل سے وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی اگر دل سے تم نے کلمہ پڑھا ہے اور تم اس پر قائم ہو تو تمہارا یہ کلمہ، تمہارا یہ ایمان تمہیں بد اخلاقی سے، تمہیں بدماشی سے، تمہیں جھوٹ سے، تمہیں دغے سے بچا لے گا، ورنہ تمہارا جھوٹ، تمہارا فریب تمہارا ایمان کھا جائے گا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور ہدایت یہ لازم و ملزوم ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ملتی ہے اخلاق کی بنیاد پر۔ یہاں یہ جو بات بیان کی گئی کہ ما تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ شریعت کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ نہیں جانتے سے مراد یہ کہ تفصیل نہیں جانتے تھے، اس کی ڈیٹیلز نہیں جانتے تھے۔ ولیکن جعلناہ نوراً، مگر یہ کہ ہم نے بنایا اس کو ایک روشنی، جی، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم رہنمائی کرتے ہیں اس کے ذریعے سے جن کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ یعنی یہ جو ہم نے اپنی وحی نازل کی ہے، جو قرآن کی شکل میں آپ کو ملی ہے، یہ وہی وہ روشنی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی بیان کی۔ قرآن اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے میرٹ کی بنیاد پر، یعنی وہ انسانوں کی رگ رگ سے واقف ہے،
کہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سو اللہ انسان کے تمام ایٹیچوڈز، اعمال، نیتیں سب سے واقف ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ لوگوں کی سلیکشن کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ کون ہے کہ جن کو ہدایت ملنی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہماری وحی ہے، ہم نے اس کو بنایا ہے ایک روشنی، ہم رہنمائی کرتے ہیں اس کے ذریعے سے جن کی چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے پیغمبر آپ تو رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، یعنی آپ بالکل پریشان نہ ہوں ان کی مخالفت سے، آپ پرواہ نہ کریں ان کی باتوں کی، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک بالکل سیدھے راستے کی طرف کی رہنمائی ہے جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ صراط اللہ، یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کون اللہ؟ وہ اللہ کہ آسمانوں اور زمین سب کچھ جو کچھ بھی اس میں ہے وہ سب اسی کا ہے، یعنی وہی، جیسا کہ ان آیات کے شروع میں آیا، وہی آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو اس کی طرف جانے والا راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو آپ کا کام تو بالکل ٹھیک کام ہے، آپ کا کام تو دنیا کا اہم ترین کام ہے۔ آپ تو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف، اس اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ کہ جس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جس کی ہے۔ الا، جان لو، الی اللہ تسیر الامور، کہ اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جانے والے ہیں، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سو یہ جان لو کہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ کوئی سادہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس نے مان لیا اس کی مرضی ہے، جس نے انکار کیا اس کی مرضی ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، دنیا میں خدا تعالیٰ نے ایسا ہی کیا ہے کہ جو ایمان لائے اس کو بھی اجازت ہے، جو نہ لائے اس کو بھی اجازت ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے۔ لیکن یہ اصل میں اس دنیا میں ہے، اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کو امتحان کی غرض سے آزادی دی ہوئی ہے۔ اس آزادی کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے خدا کی دنیا میں رہتے ہوئے، خدا کی بستی میں رہتے ہوئے خدا کا انکار کر دیتے ہیں، اس کے پیغام کا انکار کر دیتے ہیں، اس کے پیغمبروں کا انکار کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ زندگی آزمائش ہو نہیں سکتی تھی جب تک کہ لوگوں کو آزادی نہ ملتی۔ لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جان لو کہ یہ کوئی ایسا سادہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں مانا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جان لو کہ الی اللہ کی تسیر الامور، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ یہ سورہ مبارکہ آج جلدی ختم ہو جائے گی، ہم اس کے اختتام پر تھے، میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آیت نمبر 49 سے 49 سے آج کا سبق شروع کیا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آج کا سبق ختم ہو جائے، لیکن ابھی میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ یہاں ابھی یخلقو ہے، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یہبو وہ عنایت کرتا ہے، لمن یشاء جن کو چاہتا ہے، اناثن بیٹیاں، ویہب لمن یشاء الذکورا اور وہ بخشتا ہے جن کو چاہتا ہے بیٹے، او یزوجہم ذکرانم و اناثا یا وہ ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عنایت کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور جن کو چاہتا ہے انہیں بے اولاد رکھتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اور کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحین، سوائے وحی کے ذریعے سے، او من ورائی حجاب، یا پردے کے پیچھے، او یرسلا رسولاً، یا پھر یہ ہو کہ وہ بھیجے کسی فرشتے کو، فیوحی بإذنہ ما یشاء، پھر وہ وحی کرے اس کی مرضی سے جو چاہے، انہ علی حکیم، یقیناً وہ بہت بلند ہے، حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح سے ہے پیغمبر، ہم نے وحی کی آپ کی طرف، روحم من امرنا، اپنے حکم کی روح، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہ تھے کہ جانتے تھے نہ کتاب کو، شریعت کو، اور نہ ایمان کو، اخلاقیات کو، ولیکن جعلناہ نوراً، مگر ہم نے بنایا اس کو ایک روشنی، نہدی بہ من نشاء، ہم رہنمائی کرتے ہیں اس کے ذریعے سے جن کو چاہتے ہیں، جن کے لیے چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ رہنمائی کر رہے ہیں ایک سیدھے راستے کی طرف، صراط اللہ الذی، اس اللہ کا راستہ، الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سبھی اس کا ہے، الا، آگاہ رہو، الی اللہ تسیر الامور، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹنے والے ہیں۔ یہ سورہ شورى ہے جس کو کہ اب ہم نے مکمل کر لیا۔ اس کے بارے میں اگر کچھ سوالات ہیں تو پہلے میں وہ دیکھ لیتا ہوں۔ نہیں، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بنی اسرائیل جب سفر میں تھے صحرا میں، تو ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ پینے کو کچھ تھا، تو اللہ نے کھانے کا بندوبست یہ کیا۔ آپ جان سکتے ہیں کہ صحرا میں جب سفر کریں گے تو کھانے پینے کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی موٹر ویز اور ہائی ویز تھے اور ان کی سروسز تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صبح و شام کھانے کا بندوبست بھی کیا۔ یہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سڑی ہوئی چلاتی دھوپ میں ان کے لیے کیسے سروائیو کرنا ممکن تھا، تو ان کے اوپر سایہ کیا، اور پھر پانی کا مسئلہ ایسے حل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ اپنی لٹھیاں ماریں چٹان پر، تو جب لٹھیاں انہوں نے چٹان پر ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، 12 چشمے 12 خاندانوں، 12 قبیلوں کے لیے۔ اچھا جناب، the government has some investment schemes like بہبود، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس سے ریلیونٹ چیز نہیں ہے۔ ڈیفینس سرٹیفکیٹس، نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس، these schemes do not have a fixed return. How do we know that our invested money is in profit giving or loss giving projects? Is this return allowed? دیکھیں، اس طرح سے جس کو کہتے ہیں نا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس نہ مانگا کریں۔ آپ کہیں گے تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے امتحان کو فیس کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دینا چاہتا تو دے دیتا۔ اب تو آپ کو سمجھنا ہے، اس سمجھنے میں اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو اس کنفیوژن کو فیس کریں۔ میں نے اس کے بارے میں اپنی اوپینین، بڑی آرڈنری اوپینین ایز اے اسٹوڈنٹ بیان کر دی ہے کہ چاہے کوئی فرد کسی کو لون دیتا ہے، یا ادارہ لون دیتا ہے، یا حکومت ریاست لون دیتی ہے، ریاست تو خیر لون لیتی ہے، اگر لون لینے میں اور دینے میں یہ شرط طے ہو جائے کہ آپ کو لازماً اپنی اصل پرنسپل ویلیو آف انویسٹمنٹ سے اضافی رقم ملے گی، چاہے جو بورو کر رہا ہے اس کو نقصان ہو
یا فائدہ ہو تو یہ ایگریمنٹ، یہ ارینجمنٹ ہی ربا ہے، جس سے کہ ہمیں روک دیا گیا ہے۔ اگر ریٹرن آپ کے پرنسپل کے جتنا ہے یا اگر کوئی پروفٹ ہو رہا ہے تو پروفٹ کے نتیجے میں کچھ آپ کو بھی رقم مل جاتی ہے، چاہے وہ فکسڈ ہو یا ویریبل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ ربا نہیں ہے۔ ربا میں یہ شرط ضروری ہے کہ بورور کو کوئی بھی حالات ہوں اس کو بہرحال پرنسپل سے زیادہ دینا ہے، پرنسپل ویلیو سے زیادہ دینا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو گورنمنٹ سیکیورٹیز ہیں اس میں ایک سے زیادہ اوپینینز ہو سکتے ہیں۔ میں جہاں تک تھوڑا بہت سمجھا ہوں، گورنمنٹ بھی اصل میں لون لیتی ہے اپنے روز مرہ کے ایکسپنسز کو میٹ کرنے کے لیے۔ کوئی ان کو تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، کوئی ان کو سود واپس کرنا ہوتا ہے، کچھ اور معاملات کرنے ہوتے ہیں، تو وہ جو اپنے لیے ریونیوز جنریٹ کرتے ہیں ان میں آپ کے ٹیکسز بھی ہیں اور انہی میں پھر یہ سکیمز بھی ہیں۔ بلکہ ان سکیمز میں چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کچھ انٹرسٹ بھی دیں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، کسی اور سکیم کو کھڑا کر دیں گے اور سرٹیفکیٹس بیچ دیں گے یا لوگوں پر ٹیکس لگا دیں گے۔ سو یہ سب کچھ جس طرح سے نظام چلتا ہے اس کی روشنی میں ایک ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے اپنی بات یہ کی ہے کہ اس میں بھی بالکل اور سیکیورٹیز کی طرح اگر آپ انفلیشن ریٹ جتنا ریٹرن لے لیتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اصل وہ تو آپ کو اپنی اصل رقم مل رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ لیں گے تو پھر یہ اسی کیٹیگری میں آئے گا جس کو ربا کہتے ہیں، جو آپ اسی صورت میں لے سکتے ہیں کہ جب آپ مجبور ہیں۔ تو مجھے بہت سے لوگ مجبور کرتے ہیں کہ میں ان کو یہ بتاؤں کہ مجبور کیا ہوتا ہے، تو میں مجبوراً پھر ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں مجبور ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نہیں پتا، آئی ہیو نو آنسر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجبوری آپ نے طے کرنی ہے۔ دیکھیں اس طرح کے سوالات آپ مولوی لوگوں سے نہ پوچھا کریں، اس لیے کہ آپ پھر ان کے حق میں ڈنڈا دے رہے ہیں کہ وہ اب آپ کو بتائیں آپ کے گھر میں آ کے کہ مجبوری کیا ہوتی ہے۔ بھائی مجبوری کیا ہوتی ہے آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ میں مجبور ہوں یا میں مجبور نہیں ہوں۔ بعض لوگ اپنے آپ کو ریلیکسیشن دیں گے، چلیں اللہ تعالیٰ کے ہاں امید ہے کہ ان کو معافی مل جائے گی۔ بعض لوگ اپنے آپ کو ذرا اسٹرکٹ جگہ پہ رکھیں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو جس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں ڈالا، آپ کیوں ڈال رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجبوری کیا ہوتی ہے؟ جی جناب۔ اچھا جناب، اس کے بعد سوال ہے قومی بچت۔ قومی بچت تو ہوگی جناب۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے سورہ طٰہٰ میں طوٰ کی وادی میں فرمایا کہ انی انا ربک، تحقیق میں تمہارا رب ہوں، اور فرمایا اننی انا اللہ، مگر اس کے بعد کے وقت میں موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اب ہے اصل آزمائش، کیونکہ اب جو کچھ ہے وہ غائب ہو گیا، اور میری موٹی موٹی انگلیاں جو ہیں وہ جب دباتی ہیں تو وہ آگے نہیں جاتا۔ آپ آئیں نا، نمبل، کیا بات ہے یار۔ نہیں بھائی، خواہ میں نے آپ کی تعریف کی، آپ تشریف لائیں ابھی۔ اچھا اوکے، اس سے آگے والا نہیں ہے نا؟ ہاں، اٹس ناٹ سی مور ہے نا یار۔ ہاں سو اس کا there is a lot of merit in answering brief questions. سو اب میں آپ کا سوال ہی نہیں سمجھ سکا، بس اتنی بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انی انا ربک، تو اصل میں یہ جو آواز آ رہی ہے اس کے بارے میں فرمایا۔ میں جو کلام کر رہا ہوں تم سے، میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس میں نظر آنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ سو اس میں اگر آپ کا سوال یہ تھا کہ وہ دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ رہے تھے تو دیکھ نہیں رہے تھے، بلکہ انہوں نے ایک آواز سنی اور اس آواز کے بارے میں بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اچھا جناب، ون مولانا said that nazar can be removed by lal mirch. I thought this is not Islamic way, please advise. دیکھیں نظر کا سوال اسلامی سوال ہے ہی نہیں، اس لیے اگر لال مرچ سے یا کالی مرچ سے یا نمک مرچ سے وہ دور ہو جائے
تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مذہب دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کو فلو ہوتا ہے، یا جیسے ہمیں آج مارچ کے مہینے میں کھانسی ہے. میں جب کھانستا ہوں نا مارچ کے، مجھے امی یاد آتی ہیں، امی کو بہت کھانسی ہوتی تھی، مارچ ہی میں ہوتی تھی. تو میں کہا مجھے وہ ایک یاد تازہ ہو رہی ہے. سو یہ اب کیا ہے، یہ میڈیکل ایک پرابلم ہے کہ ہمیں فلو ہوتا ہے. اس کے کچھ وجوہات بھی معلوم ہو گئے ہیں، کچھ دوائیاں بھی ہیں. بالکل اسی طرح کی ایک اور دنیا ہے جو آپ کہیے ایک پیرلل سائنس ہے، جو سائنس ڈسکور ہی نہیں ہوئی، جس کو بعض لوگ نفسی علوم کہتے ہیں، جو ایک اور دنیا ہے جس کے بارے میں چونکہ محنت نہیں ہوئی. کیوں محنت نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ یہاں کے بڑے زبردست قسم کے چیمپئنز پیدا ہو گئے، نیوٹن پیدا ہو گئے. اور جی دیکھیں وہ اس سے متعلق ہے، لیکن یہ کہ اس کی بھی بہت ساری شاخیں ہیں. تو اس میں مثال کے طور پر وہ واقعہ بھی ہے کہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے یہ کہا کہ میں ملکہ سبا کا، بلقیس کا تخت آنکھ پلک جھپکنے میں سے پہلے لے آؤں گا، اور وہ لے آئے. نہیں، جن نہیں، فریتم من الجن نے تو کہا تھا کہ یہ آپ کی نشست برخاست ہوگی اس سے پہلے لاؤں گا، مگر ایک بندے نے کہا کہ میں اس کو ابھی لے آتا ہوں. ویسے اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، جس طرح آپ ٹرائی ایکسپلیننگ، یہ جو واٹس ایپ ہے، اس کی ویڈیو کالنگ ہے، اسکائپ ہے یا فیس بک، اب رائٹ ناؤ دنیا میں لوگ کہیں اور بیٹھے ہیں اور آپ کو دیکھیں، اب ٹرائی ایکسپلیننگ دس کانسیپٹ ٹو somebody living 3000 years ago، تو آپ اس کو کس طرح سمجھانا کس طرح شروع کریں گے؟ یعنی کہ قرآن پاک میں جس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے، تو میں ہی کہہ رہا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو ذکر ہے اس کو آج بھی یہ سائنسدان ایکسپلین نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے کہ اس فیلڈ میں اتنی محنت نہیں ہوئی. یعنی جو پیرامڈز ہیں مثال کے طور پر، وہ کیسے بن گئے، ایک معمہ ہے آج تک. تو ظاہر ہے کہ ایک اور دنیا ہے کہ جس دنیا کے قوانین، انڈر لائنگ پرنسپلز، کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ، یہ لوگوں کے ہاں اب ایک ان نون ایک سائنس ہے. تو اس وجہ سے اس میں کیا سلوشن ہے؟ بھائی جو بندہ کوئی آپ کو حل بتاتا ہے اور وہ حل پورا ہو جاتا ہے، کام دے دیتا ہے، بس سلوشن ہو گیا. اس میں ایک چیز کا صرف آپ نے خیال رکھنا ہے، دین سے ایکسپیکٹ نہ کریں، صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی کام آپ ایسا نہ کریں اس میں کہ جو شرک ہو یا غیر اخلاقی ہو. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک یہودی خاتون آتی ہیں اور وہ مجھے سکھاتی ہیں اسی طرح کے معاملات. تو حضور نے فرمایا کہ یہ دیکھ لینا کہ کوئی شرک نہ اس میں ہو، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیکھ لو جو سیکھنا ہے. اب اس میں اگر مسلمانوں نے محنت کر کے کچھ آیات کو ایک خاص تعداد میں پڑھنے کے نتیجے میں کچھ پرابلمز کے سلوشنز دریافت کر لیے، کر سکتے ہیں. قرآن اس لیے نہیں آیا ہے، قرآن کے آنے کا یہ مقصد نہیں ہے. قرآن میں جو یہ کہا گیا ہے کہ یہ شفا ہے، اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے. لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے شفا ہے، چنانچہ قرآن کو لو اور بیٹھ کے لوگوں کے پیٹ کے اور سر کے درد کا علاج کرو. یہ ایسا نہیں ہے، قرآن اس لیے نہیں آیا ہے. قرآن ہے شفاء لما فی الصدور. ہمارے سینوں میں جو بیماریاں ہیں، حسد کی، کینہ کی، غصے کی، وغیرہ وغیرہ، تعصب کی، یہ اس کی شفا ہے. سو اگر دنیا میں کوئی علاج اس طرح کے ہیں جیسے سرخ مرچ کا ہے، تو آپ اس کو کیوں اسلامک نہیں سمجھتے؟ یعنی اسلامک نہیں ہے لیکن یہ ان اسلامک نہیں ہے. یعنی اسلامک ہونے کے لیے کیا آپ یہ چاہیں گی کہ وہ کہیں کہ قل هو اللہ احد پڑھو تو تب ہوگا؟ نہیں، میں اس کے بارے میں زیادہ محتاط ہوں گا، اس لیے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ دین ہے، حالانکہ دین صرف وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا. اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے. اگر کوئی شخص مثال کے طور پر آج آپ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ دیکھو ہر قرآن کلاس کے بعد
تم سب لوگ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے جایا کرو، اس میں بڑا ثواب ہے. تو یہ میں اس سے روک دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیا حضور نے فرمایا؟ تو پھر کوئی صاحب اور فرما کیسے سکتے ہیں؟ کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یار دیکھو آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، تو میں نے تجربے سے یہ جانا ہے کہ آیت الکرسی کو شام کے وقت 15 مرتبہ پڑھنے سے اس تکلیف میں آرام ملتا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ اب ایک علاج ہے، یہ دین نہیں ہے. تو دین کو الگ رکھیے. دین نے کوئی علاج معالجہ نہیں بتایا. دین آیا ہے آپ کو ہدایت دینے کے لیے، جس میں ایمان ہے، جس میں اخلاق ہے، جس میں شریعت ہے، جس میں عبادت ہے. دین کے موضوعات یہی ہیں. دنیا میں اگر آپ کو اس طرح کی بیماری ہوتی ہے جس طرح کی بیماری آپ کو میڈیکل سائنس سے دور ہوتی ہے، تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایلیوپیتھی کے ماسٹر کے پاس جائیں، ہومیوپیتھی کے ماسٹر کے پاس جائیں. اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہے اور کوئی آپ کو علاج بتا رہا ہے، علاج آپ کو موافق آتا ہے، ضرور کریں. یہ ہے. چلو آگے سوال پڑھنے. Why did Allah not mention about the non-binary people in this surah and about their share of inheritance either? جس سورہ سے مراد آپ سورہ نساء لے رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ہم نے سورہ نساء تو ابھی نہیں پڑھی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید نے آپ کو جو رہنمائی دی ہے وہ ایک بنیادی رہنمائی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کی روشنی میں آپ باقی جو مسئلے آپ کو براہ راست حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ اس کی روشنی میں آپ کریں گے. مثال کے طور پر اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص کی اولاد میں کوئی ایسا بچہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو آپ کے ہاں جو طریقہ ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا ہے اس کو آپ اختیار کر لیں گے. مے بی لوگوں سے مشورہ کریں گے، مے بی آپ کو کوئی قانون میں ججمنٹ مل جائے، مے بی میڈیکل سائنس میں کوئی آپ کو ایسا کلو مل جائے کہ جس میں ان کو کیٹیگرائز کیا جا سکے آئیدر میل اور فیمیل. سو جن معاملات میں کوئی کنفیوژن ہے، ان معاملات میں جو ہمارے پاس موجود نالج ہے اس کو استعمال کر کے ہم اپنی ایک ججمنٹ دیں گے، جو ہم کلیم نہیں کریں گے کہ یہ کوئی فائنل ججمنٹ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے ان معاملات میں جن معاملات کے بارے میں قرآن، سنت اور حدیث خاموش ہے. اس لیے کہ قرآن، سنت، حدیث بہت سے معاملات کے بارے میں خاموش ہے. ان کے بارے میں پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اجتہاد کیا جاتا ہے. اجتہاد کے ذریعے سے یہ طے ہوتا ہے آیا یہ چیز جائز ہے، ناجائز ہے، پسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اس کی ایک بہت پرومیننٹ مثال ہے کہ ایک زمانے میں پرابلی آج سے 150 سال پہلے ایک شے آئی جس کا نام تھا لاؤڈ سپیکر. تو جب وہ آئی تو سب دیندار لوگوں نے کہا کہ یہ ناپاک ناجائز چیز ہے، یہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ان کا اجتہاد تھا. اور اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے اجتہاد کیا کہ الحمدللہ اتنی اچھی چیز ہے کہ اس کو مسجد سے نکالا نہیں جا سکتا. سو یہ تو ہوگا، یعنی جب صورتحال یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی براہ راست بات نہیں بتائی ہے تو پھر لوگ اپنی ججمنٹ کے مطابق فیصلہ کریں گے نا. اب آپ کے پاس کتنی اور نت نئی چیزیں ہیں. میڈیکل سائنس کے نتیجے میں اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آپ اپنا گردہ کسی کو دے دیں، آپ زندہ ہیں تب بھی، فوت ہونے کے بعد بھی. آنکھیں دے دیں. ایدی صاحب جب فوت ہوئے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کے دفنانے سے پہلے آپریشن ہوا تھا اور ان کے نکالی گئی تھی آنکھ سے وہ حصہ. تو یہ اب ممکن ہے. اب تو آپ کو معلوم ہے کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بہت سے ویسٹرن ممالک میں ان کے لائسنس میں یہ باقاعدہ آپشن دی جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو، مے بی کئی جگہوں پر اس کو بائنڈنگ کر دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو بیان کریں کہ ان کی موت کے بعد ان کے جسم کے وہ اعضاء کے جو کسی کے کام آ سکتے ہیں وہ ان کے کام آ جائیں اور آپ کے جسم سے وہ لے لیں. اب اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے قرآن میں، حدیث میں کوئی براہ راست حکم نہیں ہے، تو فیصلہ اجتہاد پر ہوگا. یعنی ہمارے اس گروپ میں میں شامل کر رہا ہوں، فیس بک پہ بھی جو لوگ موجود ہیں ان میں
ایک خاتون ہیں کہ جو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا وہ امریکہ گئیں اور ان کی آنکھ کی کوئی پرابلم تھی اور ایک نوجوان کو فوت ہونا تھا اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ وقت پر فوت ہو گیا حادثے کی شکل میں. ان کو اس کی آنکھ مل گئی اور وہ اپنی ٹھیک آنکھ لے کے واپس آ گئیں اور آج میرا لیکچر ابھی بھی سن رہی ہیں الحمدللہ. سو یہ تو ہو جاتا ہے. اب یہ کیا ہے دین میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ قرآن میں بیان نہیں ہوا, یہ حدیث میں بیان نہیں ہوا, تو اس پر کیا ہوگا؟ اس پر اجتہاد ہوگا. اجتہاد اگر میں آپ کو بتاؤں تو ڈونٹ بی سرپرائزڈ, بالکل ایک دوسرے سے اپوزٹ ہوئے. بعض علماء کہتے ہیں ناجائز, حرام, ناقابل قبول, ان کے بھی دلائل ہیں. کیا؟ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی جو جسم ہے یہ تو اللہ کی امانت ہے, آپ اس میں رد و بدل خود برد کر ہی نہیں سکتے ہیں. نہ آپ خودکشی کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنے آپ کو مار سکتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے میرا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ کاٹ لو اس کو, نہیں, یہ اللہ کی امانت ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو جسم ہے اس کی اپنی ایک حرمت ہے. آپ کو جب آپ فوت ہوں گے تو نہلایا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا, نماز جنازہ ہوگی, دفنایا جائے گا. اگر آپ نے جسم کے اعضاء مرنے کے بعد ڈونیٹ کرنے شروع کر دیے تو گھٹنا کہیں گیا, ٹانگ کہیں گئی, گردہ کہیں گیا, سر کہیں گیا, تو پھر رہ کیا گیا؟ بتیسی رہ گئی, اس کو بھی ڈینٹسٹ کو دے دیں تو فائدہ کیا ہو؟ تو یہ دلائل ہے. میں یہ گزارش کروں کہ دلائل ہیں, اس کو لوگ مانتے ہیں, بڑی شدت سے مانتے ہیں. جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے خود ہم کو کہا ہے کہ آپ قربانی دیں, مال کی قربانی دیں, جان کے لیے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسروں کے جان, مال, آبرو کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دے تو وہ شہید ہے. تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ تو بڑی نیکی کا کام ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز جنازہ ہے یہ تو ایک دعا ہے. آخر جو ڈوب کے مر جاتا ہے اس کے کون سا جسم ہے کہ جس کو کہ دھویا جاتا ہے, اور جو جہاز سے کریش ہوتا ہے اس کو کہاں نہلایا جاتا ہے. سو دونوں طرف کی آرگومنٹس ہیں. جی میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو بڑے اسٹرانگلی مائی گڈنس, تو پھر تو میں اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کے کرتا ہوں. نہیں, میں بڑا کلیئرلی سمجھتا ہوں کہ انسانی اعضاء کو کسی دوسرے کو دے کر دوسرے شخص کا اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ نیکی کا کام ہے. یعنی اس کے نیکی کے کام ہونے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں تو آپ کو صرف اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہمارے ہاں اجتہاد میں ہوگی, تو قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ایکسپیکٹ نہ کریں. جی سر, یہ ٹیٹوز کے بارے میں آپ کا کیا ہے ورڈکٹ؟ کیونکہ ایک ہے شیعہ اسپیکر, انہوں نے رکھے ہوئے اس طرح, ان کے فورم سے میں نے کوشچن اس طرح کا کیا تھا تو مجھے بڑا اگریسولی لوگوں نے آگے سے اٹیک کر دیا تھا کہ بھئی جو بات وہ کر رہے ہیں اس پہ دھیان دو, ٹیٹوز کی طرف مت دھیان دو. دیکھیں اگین ٹیٹوز بھی انہی میں سے ایک مسئلہ ہے کہ جو جدید دور میں ایک نئی شکل اس نے اختیار کی ہے. میری اپنی اس میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے. اس کو حرام کہنا تو مشکل ہے. میں تو اس کے بھی خلاف ہوں کہ ہم قرآن میں جن چیزوں کو کلیئرلی حرام کہا گیا ہے اس کے علاوہ کسی چیز کو بھی حرام کہیں. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ یار یہ مجھے اس سے ملتی جلتی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جسم کو بگاڑنے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے. جو اللہ نے آپ کو فطرت دی ہے آپ کو اس کے مطابق اس کو برقرار رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بعض خواتین بعض ایسی حرکتیں کرتی تھیں, اپنا منہ بگاڑ لیتی تھیں. افریقن لیڈیز ہوتی ہیں نا جو بالکل کارو کر کے کچھ حصہ نکال دیتی ہیں تو اس سے ایک عجیب چہرہ بن جاتا ہے, تو اس کو ناپسندیدہ قرار دیا. میں اس کو کچھ اس سے بھی ذرا کم تر چیز کہہ رہا ہوں اس لیے کہ کرنے والے کہتے ہیں جی کہ یہ بدصورت بدہیبت نہیں بلکہ خوبصورت اور بہت ہی عمدہ چیز ہے, اس کو ہم پسند کرتے ہیں. میں آئی ڈونٹ بائی اٹ. مجھے ایسا لگتا یہ ہے کہ یہ آپ اپنے جسم میں خواہ مخواہ کی ایک ایسا اضافہ کر رہے ہیں کہ جس سے کہ جسم کو آپ بگاڑ رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہیے. ایک جی پچھلے دنوں ایک لیکچر ہوا ہے جی ڈیفینس کلب میں, بہت بڑی گیدرنگ تھی, یعنی کمیونٹی ہال فل ہونے کے باوجود کرسیاں بھی باہر سے منگوائی گئی. مطلب لوگ تھے, ممبر تھے بی ایچ اے کے, اور ایک خاتون پروفیسر آئی, اس کا نام کرن ہے,
سروسز ہاسپٹل میں پروفیسر ہے. اچھا. اس کا لیکچر تھا. مختصر یہ کرتے ہیں کہ لیکچر میں اس نے یہ کہا کہ سورہ رحمان قاری عبد الباسط کی قرأت کی ہوئی, ٹھیک ہے نا جی, قرأت کی 7 یا 10 منٹ آپ سنیں آنکھیں بند کر کے, ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد پانی کی بوتل کھولیں اور اس کے بعد 3 بار اللہ اکبر پڑھ کے اس پہ آپ پھونک ماریں اور اس کو پئیں. یہ صبح دوپہر شام آپ نے 7 دن کرنا ہے, آپ کی ہر بیماری کی شفا ہے. اور اس نے یہ مثال دی تو پروفیسر ہے, جھوٹ تو نہیں بولے گی نا سلیزوز میں, کہ وینٹیلیٹر میں لوگ جو تھے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. ایک کہتی کہ ایک بچہ جس کا جسم نیلا ہو چکا تھا, اس کا چانس ہی نہ بچنے کے لیے, اس پہ یہ پڑھا گیا اور اٹھ کے وہ کھیلنے لگ گیا دادا دادی کے ساتھ. اب بتائیں آپ, میں نے سنا ایسی میں چل رہے ہیں یہ اس نے لیکچر دیا, اس نے وہ مستقل کی جا رہی ہے کچھ ایسا ہاسپٹل میں. مجھے اس کو سن کے بڑی خوشی بھی ہوئی اور بڑی مایوسی بھی ہوئی. خوشی تو اس بات کی ہوئی کہ چلیں جی لوگوں کو ایک علاج مل گیا اور اللہ کی کتاب کے ذریعے سے مل گیا. مایوسی اس بات سے ہوئی کہ لوگوں کو اسی چیزوں میں دلچسپی ہے کہ قرآن مجید کا استعمال یہ ہے. ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس قرآن مجید میں آپ کے لیے اللہ کی وہ رہنمائی ہے کہ جو آپ کو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی دلائے گی. تو یہ تو یقیناً لوگوں کے تجربات ہیں اور بڑی اچھی بات ہے. آئی ایم شیور کہ ایسا ہی ہوگا جب وہ پریکٹیکلی ایمپیریکلی اپنا تجربہ بتا رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا. آئی ایم شیور اس طرح کے اور بہت سے واقعات لوگ بتاتے ہیں کہ جس میں کہ غیر معمولی قسم کی لوگوں کو فائدے پہنچتے ہیں. مگر میں پھر گزارش کروں کہ قرآن اس لیے نہیں آیا. میں ابھی آپ کو بتاؤں, مجھے ایک صاحب کا بھی واقعہ معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک تجربہ یعنی ان کے ذریعے سے ہوا. انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون نے ان کو کہا کہ ان کی بیٹی اس کی آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی ہیں اور بس وہ کچھ نہیں بولتی, کچھ نہیں کرتی, آنکھیں اوپر ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان خاتون کو کہا کہ آپ اپنے شوہر کو نرگسی کوفتے کھلائیں. نرگسی کوفتے, سورہ رحمان تو الگ ہے نا, نرگسی کوفتے. انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو نرگسی کوفتے کھلائے اور میری بیٹی 15-20% ٹھیک ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں وہ اس وجہ سے ٹھیک ہوئی ہے 15-20% کہ آپ کے نرگسی کوفتے ٹھیک نہیں پکے تھے. انہوں نے کہا کہ یو آر رائٹ, ایبسولوٹلی رائٹ, وہ میں ٹھیک نہیں پکا سکی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اس کو مزید ٹرائی کریں. تو انہوں نے جب دوسری مرتبہ ٹرائی کیے اور ٹھیک طرح سے پکائے تو بیٹی ٹھیک ہو گئی. سو خدا کی ایک اور دنیا ہے, اس دنیا میں بڑے کمالات ہیں اور ان کمالات کو میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر ڈسکور کریں تو یہ دیکھیں, یہ بڑی صحیح انہوں نے بات کی. یہ جو اس وقت کمالات ہمارے سامنے ہیں یہ سائنس کے, یہ خیر معمولی ہے نا. صرف ہوا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم اس سے یوز ٹو ہو گئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ اس میں وہ جو رولز ہیں, جو نارمز ہیں, جو کاز ایفیکٹ ہے, اس کو ڈسکور کر لیا گیا ہے, اس کو بیان کر دیا گیا ہے. اگر آپ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے نا, the man living in the past, اور آپ اس کو بیسک کانسیپٹ یہ سمجھائیں گے کہ ایک بندہ ہے افریقہ میں اور ایک ہے امریکہ میں, نہیں سمجھ آئے گا تو کہے گا یہ تو پھر گاڈ لائک پاورز ہیں. ہاں بالکل ایسے. آپ اس کو ٹیکنالوجی نہیں سمجھا سکتے. جس طرح سر یہ بات کر رہے تھے سیلسز ہاسپٹل والی, تو میرے دماغ میں آ رہا تھا انڈیا میں بہت مشہور ہے گولڈن ٹیمپل. ادھر کا بھی یہ بڑا رواج ہے کہ وہاں جو جا کے دعا کرتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے, اور بڑے مسلمان لوگ جاتے ہیں, بیمار لوگ جاتے ہیں, اور وہاں پہ بھائی یہ جو پریچرز ہوتے ہیں کرسچن, آپ کو یہ بات معلوم ہے, بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں, ان میں بندے بیٹھے ہوتے ہیں اپاہج, اور ایک پریچر کہتا ہے اللہ معاف کرے, ان دا نیم آف جیزس, اللہ معاف کرے, دا سن آف گاڈ, آئی ٹیل یو ٹو گیٹ اپ, اینڈ دا مین گیٹس اپ. ہاں تبھی تو وہ لوگ میس میں, وہ ایک میس گیدرنگ ہوتی ہے اور اس میں ایسا ہو جاتا ہے, لوگ کرسچنز ہوتے ہیں پھر. سو کیا یہ دنیا ہے ہم نہیں جانتے. آئی ایم شیور سورہ رحمان سے بھی ہوتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں ہم کسی بھی حقیقت
کا انکار نہیں کریں گے، البتہ ہم اپنے عقیدے، اپنے ایمان پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ ایک دنیا ہے، اور وہ لوگ کہ جو سائنس کو پڑھ کر ان کا ذہن اتنا زیادہ سائنس زدہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو میرا خیال ہے چاہیے کہ کہا جائے کہ آپ ذرا سمندر میں 2-4 ڈبکیاں مار کے واپس آئیں اور یہ سمجھیں یہ بھی ایک ریالٹی ہے. سو یہ ریالٹی ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید دیا ہم کو، اور ہمیں اپنی دینی روایات دیں. ان کا مقصد یہ قرار پایا کہ ان کے ذریعے سے ہمارا تزکیہ ہو، جس کا مقصد یہ قرار پایا کہ تزکیے کے ذریعے سے آپ جنت کے مستحق بنیں. رہی یہ دنیا، اس دنیا میں آپ اپنی دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کو وائلیٹ کیے بغیر، اور اپنا علاج معالجہ کریں، چاہے اپنی سائنس کے ذریعے سے یا ان تجربات کے ذریعے سے، مگر اس کو دین نہ بنائیں. وجہ یہ ہے کہ یہ میڈم کا لیکچر یہ گیا بامبے، ادھر کچھ ہندوؤں نے یہ شروع کیا، انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہوا، تو آپ کیا کریں؟ تو ہم یہ کہیں گے جی ہم نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا تھا کہ یہ کوئی خدا کا حکم ہے. کچھ لوگوں کو موافق آیا، کچھ کو نہیں آیا. سو اس کو محتاط طریقہ یہ کہا جائے کہ ہم نے تجربات کیے، اور بہت سے تجربات ایسے نکلے. شی ہیز اے رائٹ ٹو سے کہ میں نے تو ابھی تک سارے ہی پازیٹیو دیکھے، مگر اس سے زیادہ کوئی کلیم نہ کریں. اس کی وجہ یہ کہ بڑی ڈینجرس چیز ہو جائے گی. تو ہمارے دین نے جب کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے تو پھر یہ ہمیں دعویٰ نہیں کرنا. البتہ قرآن کی یہ ایڈیشنل برکت، یہ بونس ویلیو بالکل ہو سکتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جب وہ فرما رہی ہیں تو بالکل ایسے ہی ہوگا. یعنی اس کا دوسری بات یہ بات نہیں تھی، بلکہ اب ایک پروفیسر ہے سرجنس ہاسپٹل میں ہے، اس کا بھارت کرنل تھا، پروفیسر رانا بتاتے ہیں بھارت کرنل تھا، اور سیکرٹری ڈیفینس کلب رہا ہے. اس کو پرابلم ہو گئی ہارٹ کی، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اسے فوری بائی پاس کرائیں. بائی پاس کرانا بہت مجبور کرتی رہی، کہتے ہم نے بھارت کو ہے کہ بائی پاس کروا لے. نہیں، انہوں نے کہا چلو اسٹنٹ ڈلوا لیں. انہوں نے کہا میں اسٹنٹ بھی نہیں ڈلوانا. اور یہ پڑھتی رہے سورۃ الرحمان. کہتی ہوں 5 سال زندہ رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں بالکل ہوگا جی، بالکل ہوگا جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہیں دیکھیں، میں اس کو ایسے لیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس طرح کی ایڈیشنل کچھ خوبیاں رکھی ہیں، کمالات رکھے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس کے ان کمالات سے متاثر ہو تو وہ کہے یار وہ گڈنس می، یہ تو اللہ کا کلام ہے، سو لیٹس ٹیک اٹ سیریسلی، تو لیٹس انڈرسٹینڈ کہ کیا کہہ رہا ہے. تو اصل میں یہ سب بھی کیا ہیں؟ اصل میں متوجہ کرنے کے لیے کہ آئے قرآن کو سیریسلی لیتے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم دعویٰ کریں جی کہ ہمارے قرآن میں تو یہی علاج ہے. بعض اوقات لوگ اس طرح کے جو نتائج ہیں اس سے انفارچونیٹلی ایک الٹ اپنے لیے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فخر، ہمارا ریلیجن سپیریئر ہے، یہ دیکھو یہ سب کچھ ہو گیا. نہیں، ہمارے اندر اگر کوئی چیز پیدا ہو اس سے تو یہ ہو کہ خدا ہے، یہ تو میں پہلے بھی مانتا تھا، یہ تو مزید کنفرم ہو گیا. مجھے توفیق دے کہ میں تیرے کلام کو سمجھوں، میں اس کو سیریسلی لوں. مجھے تو اب آخرت زیادہ سرٹن نظر آ رہی ہے، پہلے بھی تھی. تو یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے. باقی جس کا علاج ہوا الحمدللہ جی بڑی اچھی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں نے ان کا یہ سنا تھا کہیں ٹی وی پہ، کسی نے کلپ بھیجا تھا، انہوں نے اچھا کیا کہ آپ اپنے ہاسپٹل میں اس چیز کا لحاظ رکھا، باوجود اس کے کہ وہ ڈاکٹرز ہیں، مگر انہوں نے وہ جو ڈاکٹروں والا تعصب نہیں رکھا، بلکہ جو ان کو پریکٹیکل امپیریکل نتائج نظر آئے ان سے انہوں نے اپنے جو ان کے مریض ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کا بندوبست کیا. یہ پوچھنا ہے ٹورڈز دی اینڈ یو سیڈ دیٹ گاڈ گائیڈز whom he wills. God claims to be just. If he were to guide a few selected ones and not others, please explain the wisdom in this form of justice. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ اتنے کنکلوژنز ڈرا نہ کریں. خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں اسی کو تو بہت واضح کیا ہے
کہ گائیڈنس کو اللہ نے طے کیا ہے آن دا بیسس آف پیور میرٹ. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اٹ از اونلی گاڈ ہو گائیڈس, نو بڈی ایلس کین گائیڈ. وائی؟ بیکاز گاڈ نوز who are the ones who deserve to be guided and who are the ones who don't deserve to be guided. So خدا تعالیٰ کا جب یہ فیصلہ ہے تو یہ فیصلہ پیور میرٹ پر ہے. اس نے اپنی طرف سے ون سائیڈڈ فیصلہ کیا کچھ کے حق میں, اللہ معاف کرے. یہ اگر کوئی مانتا ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کیسے مانتا ہے, اس لیے کہ قرآن اس بارے میں بہت واضح ہے. میں صرف ایک آیت کا حوالہ دے کے آپ کو آگے نکلتا ہوں. سورہ قصص ہے 28ویں سورہ 28, اس کی آیت نمبر 56 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, اے پیغمبر آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں, وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت کے مستحق کون ہے, وہ جانتا ہے ہدایت کو کون ڈیزرو کرتا ہے. سو وہ یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کو ایک ان بورن ایک ہدایت دی ہے, اور وہ ہے ان کی اخلاقی ہدایت, ان کے اندر مورل گائیڈنس. جو اللہ کی دی ہوئی اخلاقی رہنمائی کی قدر کرتا ہے, اللہ اس کو اپنی دینی رہنمائی بھی دیتا ہے, اور جو اس کی اخلاقی رہنمائی کی قدر نہیں کرتا, اللہ اس کو دینی رہنمائی سے بھی محروم کر دیتا ہے. یہی تو میں نے سبق میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایمان اور اخلاق میں جو میں نے دو ریلیشنز بتائے تھے, ریلیشن شپ, ان میں سے دوسرا یہ تھا کہ اللہ ایمان دیتا ہی ان کو ہے کہ جو اخلاقیات کی قدر کرتے ہیں. جھوٹے آدمی کو ایمان نہیں ملے گا, دھوکے باز کو ایمان نہیں ملے گا, یہ خدا کا فیصلہ ہے. تو یہ تو پیور میرٹ پہ ہے, اس میں کیا انفیئر بات ہے؟ انفیئر بات تو یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی رشتہ داری کو دیکھ کے فیصلہ کرتا. اس نے تو پیغمبر کے باپ کو ہدایت نہیں دی, پیغمبر کے بیٹے کو ہدایت نہیں دی, پیغمبر کے بیویوں کو ہدایت نہیں دی, اور سب کی مثالیں لکھ دی ہیں. تو اس سے زیادہ فیئر کون ہوگا؟ بالکل آبجیکٹو اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر اس کا فیصلہ بیسڈ ہوتا باعث پر, پریجڈس پر, رشتہ داریوں پر, تو پھر وہ یہ نہ کرتا. سو اس کا ہدایت کا فیصلہ بالکل میرٹ پر ہوتا ہے. There are good people in West, I know, but they are in non-platonic relationship. How their nature is still intact and not polluted by adultery, as the rule of Hidayah demands to stay away from it. دیکھیں جی, آپ جن کی بات کر رہے ہیں ان کا کوئی سٹڈی ہونی چاہیے. کئی چیزیں ہیں کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں, ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہ کلیم بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو. اگر ٹھیک ہے تو انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں ہم نہیں جانتے. اس لیے دیکھیں, ایک ہے وہ نالج کہ جو آپ کو ملتی ہے اپنے براہ راست مشاہدے سے, ایک وہ نالج ہے کہ جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. بعض اوقات آپ کو اگر کہیں ریکنسائل کرنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو مزید سٹڈی کریں اور یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے ہاں کیا معاملات ہیں. لیکن مجھے آپ کے سوال میں پرابلم سمجھ میں نہیں آئی ہے. یعنی یہ دعویٰ کب کیا ہے قرآن نے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر لوگ اس طرح ساتھ رہیں گے تو لازماً ان کے اندر کوئی برائی پیدا ہوگی. انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں, تو ایک قسم یہ بھی ہو سکتی ہے. اس کا ہدایت اور گمراہی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق تو زیادہ سے زیادہ اس بات سے ہے کہ بعض لوگوں کے اندر بعض برائی کے رجحانات کم ہوتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے, آئی مین اٹ از پاسبل. آپ کا درس کہاں ہوتا ہے یہ تو ہمارے میزبان اجازت دیں گے تو میں بتاؤں گا. یہاں دیکھیں, یہاں سوال ختم ہو گئے ختم. اس میں تو اور کوئی نہیں, کیونکہ میرے اس میں جو ہے نا وہ ڈیلیٹ فائلز آ رہی ہیں بس. یہ ختم ہو گیا. چلیے جی, اللہ کا شکر کرنا چاہیے. یار ایک بات سنیے, یہ جو ڈیلیٹ فائلز کے ساتھ اس کو ہم فنش کر سکتے ہیں؟
نہیں کر سکتا.